السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 15 جی، کون پڑھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ محترم، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم الرحیم۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ اذ نادى ربه بالوادی المقدس طوى، ج- موسیٰ علیہ السلام کی کیا خبر آپ کو پہنچی ہے؟ یعنی یقیناً پہنچی ہے، یہ ایک انداز کلام ہوتا ہے مخاطب کو سمجھانے کا۔ تو یعنی بذریعہ وہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ آپ کو گوش گزار کر دیا ہے، آگے پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدس وادی میں طویٰ پہاڑ یعنی وہ طور کے اوپر اللہ نے ان کو آواز دی، جی، پورے سینہ وادی طویٰ۔ جی پڑھیے جی۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، بے شک اس نے سرکشی کی۔ ہاں جی، اب یہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ جہاں پہ پہلے رہتے تھے اسی قوم کے اندر واپس جائیں اور جا کے ان کو تبلیغ کریں۔ جی، فقل هل لك ان زکا، انہ پھر طغا اسے کا کہہ مطلب، کہ کیا ہے تیرے پاس؟ انہ طغا کا مطلب ہے کہ وہ سرکش بن چکا تھا، کہ اس نے اپنے آپ کو اب کہنے کی بجائے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے لگا تھا۔ دوسری سرکشی اس کی یہ تھی کہ اس نے بنی اسرائیلیوں پر اتنا ظلم ڈھایا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بے خوف ہو چکا تھا، اس کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ فقل، اور ان کو جا کے اس کو جا کے کہیے، هل لک الی ان تزکا، کیا تو رغبت رکھتا ہے کہ تو پاک ہو، یعنی ان گناہوں سے، شرک سے، کفر سے پاک ہونے کی رغبت رکھتا ہے؟ اس کو تبلیغ کرو جا کے، ساتھ کیا کہو کہ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کہ میں تیری رہنمائی کرتا ہوں تیرے رب کی طرف، یعنی تجھے رب کا راستہ دکھاتا ہوں، اللہ کا پیغام تمہیں سناتا ہوں، فتخشا، کہ تو ڈر جائے، اللہ کی خشیت پیدا کر لے۔ تو کیا یعنی علم کے ذریعے، علم میں تمہیں دوں گا، تمہیں اللہ رب العزت کی آیات سناؤں گا، اس علم کی وجہ سے تم پھر اللہ تعالی رب العالمین کا خوف رکھ سکے۔ جی جی، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اس کو دکھائی دی نشانی۔ تو فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو، یعنی وہ تفصیل تو بیان ہو چکی ہے نا، جا کے دعوت دی تو اس نے کہا کہ یہ کیسی دعوت ہے، میں تمہارا رب ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائیں، عصا والی نشانی اور ید بیضا والی بڑی نشانی ان کو دکھائی، اس کو دکھائی، لیکن اس نے ماننے کی بجائے اس کو جادو سے تعبیر کیا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اور اس کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا اور نافرمانی پہ اتر آیا۔
جی ثم ادبر یسعى، پھر اس نے پیٹھ یعنی بھاگتے ہوئے یا دھوتے ہوئے. نے پیٹ پھیری، یہ ساتھ دوڑتے ہوئے یعنی بھاگ گیا، اور اس نے، یعنی یہ تعبیر کیا گیا ہے بھاگنے سے، اعراض اس نے برتا. تو ساتھ کیا کہا، فحشر فنادا، لوگوں کو جمع کیا، ونادا اور پکار کر کہا، انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، اعلی سب سے بڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ اور بھی خدا ہیں، اپنے آپ کو خدائے برتر سمجھتا تھا کہ میں سب سے بڑا تمہارا رب ہوں، یعنی سب سے زیادہ میں تمہاری اوپر جو ہے نا حکومت کرنے کے لائق ہوں. تو فحشر فنادا، اس نے وہاں سے جب بھاگا نا، جا کر لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، کہیں لوگ جو ہے وہ میری غلامی سے اور میری اطاعت اور فرمانبرداری سے باہر نہ نکل جائیں. تو جا کے پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی اس نے، قوم کو اپنی کو. تو اس کی پاداش کے اندر جب یہ پورا واقعہ، اس کے بعد ساری زندگی اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت بھی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا عبرتناک سزا دی کہ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا، نکال الآخرتی، آخرت پہلی دوسری اور پہلی، دوسری اور پہلی پکڑ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا. آخرہ مطلب دوسری، آخر سے مراد آخرت کا جو عذاب ہوگا اس کو، جو قیامت کے دن، بلکہ ابھی بھی ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے صبح و شام. والاولی سے مراد دنیا، دنیا کے اندر اس کو جو ہے وہ غرق کیا گیا، اور آخرت میں اس کو جہنم والا عذاب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس سارے واقعہ کے اندر ڈرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے. کیونکہ اس سے فائدہ تو وہی اٹھاتے ہیں کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. جن کے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں، ان کو اس طرح کے ہزاروں واقعات بھی سنا دیے جائیں تو ان کے اوپر وہ بے سود ہوتے ہیں. اور ڈر اسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جو اس کے اوپر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اور اس کو سمجھنے کی، سوچنے کی کوشش کرتا ہے. جو اعراض برتتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، کان بند کر لیتا ہے، تو اس کو کبھی بھی عبرت نہیں حاصل ہو سکتی، نہ اس کے دل میں خشیت پیدا ہو سکتی. آگے کون پڑھیں گا یہ؟ بارک اللہ فیک. ڈاکٹر جنید صاحب پڑھیں گے؟ میں وہ میں کھانا کھا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. کوئی اور کون پڑھنا چاہیں گے؟ جی اخلاص احمد صاحب. ہاں. وعلیکم السلام. انتم اشد خلقا من السماء بناها، کیا بنانے کے لحاظ سے تم زیادہ مشکل تھی یا آسمان؟ نہیں، بنانے کے اعتبار سے نہیں. اس نے بنایا، بناها انتم خلقا اشد پیدا خلقا، کرنے کیا کے. تخلیق کے اعتبار سے تم زیادہ مشکل ہو، ام السماء، یا آسمان، بناہا جسے اللہ نے بنا دیا. یعنی اگر یہی تمہاری دلیل ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بہت مشکل کام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے، یہ اتنا بڑا آسمان جو تم دیکھ بھی رہے ہو، اس کو پیدا کرنا مشکل ہے. تو یقیناً اتنے بڑے آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے، ہاں اللہ کی طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے.
تمہاری نظر کے اندر یہ مشکل ہے، اتنا کام بڑا ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بنا دیا ہے، تو تم کیا چیز ہو، تمہیں دوبارہ نہیں بنایا جا سکتا؟ تو رفع سمکہا فسواہا، جی رفع سمکہا، ہم نے بلند کیا اس کی اونچائی کو، فسواہا، اس کو برابر کر دیا یا صحیح کر ہاں جی، دیا۔ سمکہا اس کی جو سمک کہتے ہیں، یعنی اس کی بلندی کو، اس کی بلندی کو اوپر اٹھا دیا، یعنی اس کو اوپر والی مخلوق اس کو بنایا ہے، اس کو زمین پر نہیں رکھا۔ جی آگے جی۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور تاریک کر دیا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکالا اس کے دن کو۔ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی کچھ آفاقی نشانیاں بیان کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کو دوبارہ یعنی بعث بعد الموت اللہ کے ہاں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ اللہ روزانہ کر رہا ہے، یہ چیزوں کے اندر جو عدل بدل ہوتا ہے، یعنی روزانہ دن اور رات آتے جاتے ہیں، یہ جو تبدیلی ہے یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، تمہارے جس طرح تمہیں دوبارہ پہلی بار پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دوبارہ بھی اپنی تخلیق فرما سکتا ہے۔ وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ والارض دَحَاهَا، والارض وَالْ- وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد برابر کر دیا یا سیدھا کر دیا۔ بچھا دیا، تہاہا اس کو بچھا دیا۔ اب یہ جو اس کے بعد مراد یہ ترتیب نہیں بیان کی جا رہی، یہ صرف وہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک اہم چیز کو پہلے ذکر کر دیا، ورنہ تو پہلے اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا تھا، بعد میں آسمان کو بنایا ہے، سوری، پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا، تو ادھر پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا بعد میں زمین کا ذکر کیا، تو یہ محض ترتیب کے لیے ہے، ترتیب کے لیے نہیں ہے، محض ذکر کے لیے ہے، اہم چیز کو پہلے ذکر کر دیا اور جو اس کے مقابلے میں کم اہم تھی اس کو بعد میں ذکر کر دیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ترتیب ہی یہ ہے، اس سے ساری آیات کے اندر تطبیق ہو جائے گی۔ جی أخرج منها ماءها ومرعاها، اس نے نکالا اس میں سے ماءها، اس کا پانی، ومرعاها، مرعاها ہاں، نکالا اس سے اس کا پانی، اور مرعاہا اور ایسا معنی نہیں۔ مرعاہا اور اس کا چارہ، جو چرتے ہیں انسان یا جانور، اس کو نکالا اس سے، جو بھی چیز کھائی جاتی ہے اناج کے لیے یا جانوروں کے لیے، ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو گڑیا، والجبال ارساہ، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا، پہاڑوں کو ارساہا گاڑ دیا، یعنی میکھوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اوتاد بنایا ہے۔ جی متاع لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے۔ ہاں، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے تیار کی ہیں یہ تمہارے لیے فائدے ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، سارے جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور فائدہ بنایا ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تو جب آ جائے گی بڑی قیامت یا بڑی طامہ، آفت، بڑی مصیبت۔ آفت جب آ جائے گی، بڑی مصیبت جب آ جائے گی، تو یہ قیامت کا یہ ایک نام ہے تامہ، طامۃ الکبریٰ، بہت بڑی مصیبت، یعنی قیامت آ جائے گی، یہ مصیبت یعنی ان لوگوں کے لیے ہوگی، یعنی مصیبت اس لیے بیان کیا گیا کہ یہ بہت ہی ہولناک ہوگی، اس کا منظر جو ہے بہت ہولناک ہوگا، ہر ایک کے لیے یہ مصیبت بن کے آئے گی، آزمائش اور پریشانی بن کے آئے گی۔ جی یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کیا۔ جو کچھ انہوں نے کوشش کی وہ حساب لگائے گا کہ میں نے کیا کرتا رہا کیا نہیں کرتا رہا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو سارا کچھ
اس کے ہاتھ میں تھما دے گا، یہ تمہارا پرچہ ہے، اعمال نامہ۔ جی۔ وبرز الجحیم لمن یرا، اور ظاہر کر دیا کہ جہنم اس کے لیے جو دیکھے گا۔ دیکھنے والے کے لیے جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا، آنکھوں سے اس کو دیکھے گا۔ وہ آتا ہے نا کہ جہنم کو وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وما یومئذ یتذکر الانسان، جس سے انسان، یعنی اللہ اللہ تعالیٰ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا لوگوں کے سامنے، جہنم کو اس کے اندر جو لگامیں بھی اس کی ہیں، اور 70,000 فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ وہ دیکھنے والے کے لیے اس جہنم کو سامنے کر دیا جائے، ہر کوئی اس کو دیکھے گا۔ اب جو نیکوکار ہوں گے وہ تو شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھا، اور جو برے ہوں گے وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارا انجام یہ ہونے والا ہے۔ جی۔ فاما من طغى، تو رہا وہ شخص جس نے بغاوت کی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا میں جو فإن سرکشی پر اترا رہا، اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا رہا، اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتا رہا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتا رہا، تو اس کا انجام فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو جہنم اس کا انجام ہوگی، اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، ونهى النفس عن الهوى، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فإن الجنة هي المأوى، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور بھی آیت میں ہے نا، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، دو باغات اس کو اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جس نے ڈرا لیا، مطلب کہ ہر وہ کام کہ جو گناہ ہے اس کو ترک کر دیا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے کھڑا ہو کر اس کا حساب دینا ہوگا، اس کھڑے ہونے سے وہ ڈرا، اور اپنے آپ کو تیار کر لیا صحیح طور پر، اور اپنی خواہش کو دبا لیا۔ یہ خواہش کو دبانا سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، کہ بہت سے کام انسان کا دل، نفس سے جو امارہ ہوتا ہے وہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن انسان اس کو دبا لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، اپنے آپ پر جو ہے نا ضبط کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو جنت کا ٹھکانہ عطا فرماتے ہیں۔ جی۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، یا آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یا مرساها، کہ یہ کب واقعہ ہوگی۔ ایانا کہ کب ہوگا، مرساہا اس کا ایگزیکٹ وقت، اس کا اس کا وقت وقوع کب ہوگا۔ مرساہا ویسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ جب کشتی لنگر انداز ہوتی ہے نا، کشتی جب لنگر انداز ہوتی ہے اپنے پلیٹ فارم پر، تو اس وقت کو کہتے ہیں کہ مرساہا، کشتی چلتی رہتی، جب رنگ انداز ہونے کا ٹائم ہوتا ہے، اب اکثر کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے کشتی کب تک پہنچے گی، ہوائیں تیز چلتی ہیں تو جلدی پہنچ جائے گی، لیٹ چلتی ہیں تو، یعنی ہلکی چلتی ہیں تو لیٹ پہنچے گی، کسی کو نہیں پتہ ہوتا، خبر ہوتی کہ کب تک کشتی پہنچ جائے گی۔ یعنی یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے نا، جب وہ اس کی بادبانوں کے سہارے چلتی تھی کشتی، ابھی تو بڑے بڑے انجن ہیں، تو ابھی تو ایگزیکٹ وقت بتایا جا سکتا ہے کسی حد تک، لیکن اس وقت نہیں بتایا جا سکتا تھا۔ ابھی بھی کہ اگر سمندر کے طوفان جو ہے نا اس کو اڑا لے جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا وقت پر پہنچنا، تو اس لیے جس طرح اس کشتی کے پہنچنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے نا، کہ وہ ہوا کے سہارے ہے، تب ہوا کتنے پریشر میں چلتی ہے تب جا کے پہنچتی ہے، تو اسی طرح قیامت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ جی۔ یہ لوگ پوچھتے تھے نا قیامت کے بارے میں، یہ کافر لوگ یہ پوچھتے تھے
तमस्खुर उड़ाते हुए, या कह लें कि इसको بعید ख्याल करते हुए। ऐसा नहीं था कि ये वाकयातन उसको जानना चाहते थे। ठीक है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने फिर बता दिया कि फीमा अंत मिन दिक्राहा, आपको इसके जिक्र से क्या ताल्लुक। फीमा अंता, आप किस चीज में हैं, अंता आप, मिन दिक्राहा इसके जिक्र, आपको इसके जिक्र से क्या लेना देना। ठीक है। नहीं, आप खुद इसका इल्म नहीं दिया गया, तो आप इनको क्या बताएंगे। इला रब्बिका मुनतहाहा, इस क़यामत के इल्म का, इल्म अल्लाह की तरफ पहुंचता है। इला रब्बिका, तेरे रब की तरफ, मुनतहाहा इसकी इंतहा है। यानी क़यामत का इल्म किसी को भी मालूम नहीं है। ये बिल आखिर अल्लाह के पास ही पलट आता है ये सवाल, कि अल्लाह को ही पता है इसका। ठीक है। इन्नमा अंत मुंदिरु मन यख्शाहा, आपका वजीफा, आपका जिम्मेदारी ये है कि आप डराने वाले हैं फ़कत। मैं यख्शाहा, जो इस क़यामत से डरता है, क़यामत से डरने वाले को आप डराने वाले हैं, उसको खबरदार करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी जिम्मेदारी नहीं है। क़यामत कब कायम होगी, नहीं होगी, कब हो, किस तरह होगी, ये आपने ना करनी है, ना आपका इसके साथ कोई ताल्लुक है। आपका काम फ़कत इनको पहुंचा देना, ये खबर आप इनको दे दें कि मेरा इसके साथ, मुझे खुद इसका इल्म नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हें एग्जैक्ट वक्त इसका नहीं बता सकता। जी। अन्नहुम यौम यरौनहा, गोया कि जिस दिन वो देखेंगे इसे, लम यलबसू, उन्हें लम यलबसू, वो नहीं कहेंगे, नहीं रहे कहेंगे, इल्ला आशियतन, गोया के तो लम जिस दिन वो यलबसू, उसे देखेंगे तो लम यलबसु, वो नहीं ठहरे हुए होंगे, इल्ला आशियतन, मगर एक शाम, अव दुहाहा, या एक सुबह। यानी सुबह का वक़्त, जुहा का वक़्त कुछ ठहरे होंगे, या कि शाम का वक़्त। यानी उसको उन्हें इस तरह महसूस होगा कि हमने जो पीछे गुजार के आए ना पूरी पूरी जिंदगी, 60 70 साल की जो जिंदगी गुजारी है, और उसके बाद कब्र के अंदर जो वक्त गुजारा है, उनको क्यामत की होलनाकी के सामने इतना वक्त ही लगेगा कि जैसे सुबह ठहरे थे या शाम ठहरे थे। इसलिए क्यामत के दिन कहेंगे ना वो लोग कि किसने हमें अपनी हमारी istirahat गाहों से उठा दिया। फार कहेंगे, यानी istirahat गाह वो इसको इसलिए कहेंगे कि क्यामत की होलनाकी को वो देखकर पिछली सारी मुसीबतों को भूल जाएंगे। जी। किसी का कोई सवाल इसमें। जी, ठीक है जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।